اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ ایسے نے کافی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ سارے کوشش کریں، بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے بھی سارے کوشش کریں، مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سیدہ البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر اہل بیت سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے دعا گووں کے خالق العزت محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا یہ پرخلوص صفیہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر قرار سنی شیعہ احباب کا ذکر اہل بیت میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اسی طرح پس میں اتفاق اتحاد سے مالک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیاطین، حاسدین، منافقین سے مالک محفوظ فرما۔ ذکر اہل بیت کا صدقہ کریم اللہ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔
مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسط رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے کوشش کریں۔ مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت کا شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سارے صاحبان تشریف فرما ہیں، ایسے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو آنے کا مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ پہلا جملہ اور اسی پر آپ کی دعا مجھے چاہیے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں آپ کے عقیدوں کی وکالت میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ مہنگائی کے کتنے بزرگ ہیں دعا فرمائیں گے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود سنی شیعہ بھائیوں گلی گلی میں ذکر اہل بیت کا ہونا، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی، گلی گلی میں سرکار ذکر اہل بیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے جو پہلے جملے پہ میرے ہم سفر بن گئے ہیں۔ بھائی ہم بزرگ وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے، تو سوال کر افتخار حسینی تو نے برسرمین پر آتے پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مجلس حسین کے اس پرآشوق دور میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے، ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچا چاہو علی کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئے بھائی صدا سلامت رہے۔ کل بھی ہمارا وارث محمد تھا، آج بھی ہمارا سرکار محمد ہے، اور ضمانت کے ساتھ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے، اسی طرح آپ کی دعا راجہ صاحب ملتی رہے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ جو بندہ قرآن سن اور سمجھ سکتا ہے اس کے لیے بات ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن کے ترجمے پہ میرے ساتھی بن جائیں گے تو منزل بالکل قریب ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے سنی شیعہ بھائیوں، ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتے ہیں جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہبی اور فرقے سے تعلق ہی نہیں۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے، پروردگار کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ہونا خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ توجہ سرکار، اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں خلق کیا۔ اللہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد میں نے تمہاری صورتیں بنائی۔
پھر قرآن کے کس حصے میں پروردگار کہہ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ بِلَا شِبْهَةٍ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس میں محافظ ہے. بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے. راجہ صاحب میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کی خاطر نہیں، شان محمد اور اہل بیت محمد پڑھنے کی خاطر یہاں پہ کھڑا ہو. اللہ لفظ سے ہم کا استعمال کر رہا ہے، یعنی جمع کسی کا استعمال کر رہا ہے، نحنوں کی بات کر رہا ہے. تو پھر صادق مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ لفظ سے ہم کیوں استعمال کرتا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ سے ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم چوتھا میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی صدا سلامت رہو، ماں حسین کی صدا سلامت رکھے. بسم اللہ کر یا علی مشکل کشائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے خلق کیا سرکار، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صَوَّرْنَاكُمْ صورتیں بنائی. توجہ سرکار، پھر آگے قرآن ہی پڑھنے لگا ہوں. ثُمَّ جی ٹھیک روز ہی ہوگی سر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے خلق، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں. گگو منڈی بھورے والا پورے ضلع کا مجمع میرے سامنے ہے. اللہ جانے یہ کون ذی وقار ہیں جو عالم صورت سے پہلے ہیں. تھوڑے بندے پہنچے ہیں. اللہ جانے یہ کون ذی وقار. پہلے خلق، ثم صورناکم، پھر صورتیں، پھر ثم قال، پھر ہم نے کہا کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا. بزرگوں کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہونا خدا کے لیے پہلا جملہ نتیجے کا میں آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں. سر اٹھاؤ. للملائکتی، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو بزرگوں سجدہ کرو. سب نے کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. بھائی کیوں نہ کیا؟ قرآن کا فیصلہ اپنے طرف سے نہیں کہنے لگا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اس وجہ سے نہ کیا. کیوں؟ لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو. تو سنی شیعہ بھائی میرے سامنے تشریف فرما ہے تو میں پروردگار سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. پروردگار تاریخی ہمیں بتاتی ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے، پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے. 4,000 سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے، 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے. لیکن قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین. آیت کہہ رہی ہے کہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. سر اٹھاؤ. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. آواز قدرت آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا تو منکر ہے. اللہ اکبر. جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے. ہاتھ اونچے. حیدر حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے. حیدری. آپ کیے خدا سلامت رہے. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا منکر ہے. سرکار کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت کا. کون سی حجت؟ پہلی آئے ہائے حضرت آدم. کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم ہے اللہ کی پہلی حجت. سر اٹھاؤ. نہیں پتا شہ پر ویرا کھول کے رکھے پرواز کرتے ہیں. راجہ صاحب یہ محلہ آپ کے حوالے ہے. سر اٹھانا. کس کا منکر ہوا بزرگوں؟ حضرت آدم کا. آدم ہے بھائی اللہ کی پہلی حجت. تو پھر افتخار حسینی سنی شیعہ بھائیوں سے سوال کر سکتا ہے کہ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے. بھائی آدم کا منکر ہوا تو سوال تو میں کر سکتا ہوں کہ بھائی آدم ہے کون؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی عظیم کی قسم ہے. یہ ہزاروں کا اجتماع افتخار حسینی سے اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ لے اب قرآن میرے سر پہ رکھو باوجہ مجھے دیکھیے. آدم ہے اللہ کی پہلی حجت اور آدم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے
لیے آدم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ بنو کر آپ کا پھر یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے. ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ کرا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا محمد کے خون کا منکر ہو جائے. ہے نا تو جو سرکار ضمانت کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کی چند باتیں ہے نا تو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. اللہ جانے وہ کیا ہوگا. ضمانت کے ساتھ اللہ نے بزرگوں فرشتوں کو نور سے بنایا. فرشتوں کو نور سے بنایا کہ نور پہلے ہے. تھوڑا سا ساتھ چاہیے. نور پہلے فرشتے بعد میں. یعنی میٹیریل ہے بھائی نور تو میٹیریل ہوگا تو فرشتے ہوں گے. ہے نا تو جو سرکار نور ہے میٹیریل یعنی نور پہلے سرکار فرشتے بعد میں. اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے آگ پہلے ہے ہونا. تو صبر بھائی آگ پہلے اور یہ جن بعد میں. اللہ نے انسانوں کو آدمی کو مٹی سے بنایا. سر اٹھانا پچھلے سردار. مٹی سے بنایا تو مطلب کیا ہے مٹی پہلے ہے آدمی انسان بعد میں ہے. نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. چیلنج ہے میرا جاؤ اپنے مرضی کے مجتہد اعظم اور عالم سے جا کے پوچھو محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر. بندہ عظمت مصطفیٰ سن سکتا ہے جو بندہ محمد مصطفیٰ کی شان سن سکتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. جس کے گھر میں نہ بوری تھی نہ بستر تھا وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے سرکار کچھ بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے فقط خدا کی ذات تھی. تو نبیوں کے سلطان کی حدیث پڑھنے لگے وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق کے نہیں کرتا. نبیوں کے سلطان نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو انا من اللہ والکل منی. میں محمد اللہ سے ہوں باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. میں محمد بسم اللہ اللہ سے انا من اللہ والکل منی. میں اللہ سے ہوں باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. اب یہ ذہن میں رہے تو پھر آگے لطف آئے گا سننے کا کہ پوری کی پوری کائنات سرکار سے ہے نا تو سرکار. اب یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے رجب کا اور یہ رجب کا مہینہ منسوب علی سے بابا جی. رجب کا مہینہ شعبان الشعبان الشہری. شعبان مصطفیٰ کا مہینہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ. توجہ سرکار رجب ہے علی کا مہینہ اور یہ کل نہریں ہیں 10 جنت میں. 10 نہریں جنت میں. ایک نہر کا نام ہے نہر رجب. توجہ سرکار. صادق مولا سے سوالی مفضل نے آ کے پوچھا بولا نہر رجب ہے کیا. توجہ سرکار رجب کا مطلب کیا ہے. سر اٹھاؤ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی تک. معصوم ابن معصوم نے امام ابن امام نے فرمایا رجب جنت کی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے ہونا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہر بندے کے نصیب میں ہے نہیں. ہاتھ باندھ کے کہتے مولا پھر نہر رجب سے سیراب کون ہوگا. صادق مولا نے فرمایا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آکیے یا علی مشکل کشا لے یا علی مشکل کشا لے جس کے دل میں ہے نا. اچھا اب امیر کائنات سرکار علی بادشاہ 13 رجب المرجب کے اس دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر. ہمیں
اچھا ایک میں آپ نے حکم کیا ہے اس کی تعبیر میں جملہ سامنے بیٹھے ہے تو جو سرکار ہم میلاد یہ ہے جشن میلاد امیر کائنات 13 رجب 12 ربیع الاول برادران اہل سنت سارا سال منائے میلاد سرکار کا میلاد منانا چاہیے اور یہ کیا ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی اور ہر بندے کے نصیب میں ہے نہیں ہونا عید میلاد النبی سنی شیعہ بھائیوں سر اٹھانا جلدی سے بیٹھئے ہر بندہ عید میلاد النبی بزرگوں منا سکتا ہی نہیں ہے ہر بندے کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے افتخار حسینی چیلنج کر کے عقیدے کی وضاحت کرنے لگا ہے عید میلاد النبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جو پہلے دن سے محمد کو نبی مانتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے ہاتھ بلند کرے تو میں آپ کو خیرات لے کے دینے لگا ہوں عید میلاد النبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جو روز اول سے محمد کو نبی مانتا ہو اور عید میلاد النبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جس کے جناب ابو طالب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ یہ صدا سلامت رہے ہے نا تو جو سرکار 12 ربیع الاول میلاد مصطفیٰ عید میلاد النبی 13 ربیع الاول سارا مہینہ منائے 14 ربیع الاول 15 ربیع الاول 16 ربیع الاول 17 ربیع الاول 13 رجب 14 رجب 16 رجب 18 رجب یکم شعبان 3 شعبان 4 شعبان 7 شعبان 11 شعبان 15 شعبان بھائی یہ سب مناظر ہیں یہ سب تاریخیں ہیں چاند کی لیکن یہ 14 وہ ہیں جو چاند سے پہلے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخوں کے محتاج نہیں ہے بھائی یہ چاند کے محتاج نہیں ہے یہ سب مناظر ہیں چاند کی یہ 14 وہ ہے جو سقیبہ چاند سے پہلے جو سورج سے پہلے جو زمین سے پہلے جو آسمان سے پہلے 10ویں درجے پہ فائز حضرت سلمان نے محمدی نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں آ کے حضرت سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے آقا آپ کب تشریف لائے جو بندہ ایک ایک حرف کا خریدار ہے اس کے لیے نوکر فکر کہنے لگا ہے میرے آقا آپ کب تشریف لائے فرمایا سلمان تو نے انصاف ہی نہیں کیا مولا ہوا کیا ہے فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے کاف اور بے حرف نہ تھے ہم تھے اللہ اکبر حرف نہ تھے ہم تھے سلمان کہنے لگا اچھا مالک جب آپ آئے تو تب کیا تھا حرف نہ تھے ہم تھے سلمان کہنے لگا اچھا مالک جب آپ آئے تو تب کیا تھا جب آپ آئے تو تب کیا تھا فرمایا سلمان جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا بیدار ہونا جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا تب جب بھی نہیں تھا تب کب بھی نہیں تھا سلمان نے اپنے سوالوں کو بدلا سوالوں کو راجہ صاحب بدل کے کہنے لگا مالک کا آسمان کہاں نہیں تھے یہ زمینیں کہاں نہیں تھی یہ عرش کا نہیں تھا یہ فرش کا نہیں تھا یہ لوح کا نہیں تھے یہ قلم کا نہیں تھے یہ رشتے کا نہیں تھے یہ فرشتے کا نہیں تھے یہ دریا کا نہیں تھے یہ سمندر کا نہیں تھے حیوانات کا نہیں تھے نباتات کا نہیں تھے سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نبیوں کے سلطان سے پوچھنے لگا میرے آقا جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے سنی ہے سنی رہے میں وہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں سنی شیعہ بھائی اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا سلمان جیسا صحابی پوچھ رہا ہے مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے فرمایا سلمان جہاں پہ خود خدا رہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اونچے سے حیدری جہاں پہ خود خدا رہتا تھا جہاں پہ پچھلے سردار خدا رہتا تھا آئے آئے اچھا آگے چلے پھر سردار آپ
میں تو آگے جانے لگا تھا. پھر سلمان نے اچھا مالک جب سب کچھ بن گیا, سب کچھ بن گیا, کیا زمین بن گئی, آسمان بن گئے, ستارے بن گئے, سیارے بن گئے, لوح بن گیا, قلم بن گیا, عرش بن گیا. یہ جملہ بالخصوص آپ کے لیے کہنے لگا ہوں. مالک جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ ہونا مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. مالک جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا سلمان پہلے وہ ہمارا مکہ تھا, ہم اس کے مکی تھے, اب ہم اس کا مکہ ہے, وہ ہمارا مکی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ بلند رہنے چاہیے, ہاتھ بلند رہنے چاہیے. پہلے وہ ہمارا مکہ تھا, ہم اس کے مکی تھے, اب ہم اس کا مکہ ہے, وہ ہمارا مکی ہے, وہ ہم میں رہتا ہے, ہم اس میں رہتے ہیں. اور سلمان درجہ کمال ہی تو یہی ہے کہ وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ رہتا ہے, ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. ہاتھ اونچے حیدری یا علی مشکل کچھ ہے, وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. اولو سلمان نے پوچھا کب آئے مالک؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ النوری. توجہ, سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا. پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا. پھر کیا ہوا؟ سر اٹھاؤ. پھر نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو, سنیشیا بھائیو بھاجان, ایک طویل ترین سجدہ کیا. وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ جبین محمد مصطفیٰ پر, جس میں اطہر محمد مصطفیٰ پر کم از کم 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے, یہ ہے رحمت کل کا پسینہ, یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ, یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ, یہ ہے طٰہٰ کا پسینہ, یہ ہے یاسین کا پسینہ, یہ ہے مزمل کا پسینہ, یہ ہے مدثر کا پسینہ, یہ ہے کالی کملی والے کا پسینہ, یہ ہے وارث قرآن کا پسینہ, یہ ہے ناطق قرآن کا پسینہ. اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے بھائی ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا. سوال کرو ماسٹر صاحب کیا کیا؟ لے آؤ قرآن سر پہ رکھو. اللہ نے مصطفیٰ کے ایک بھی پسینے کے بھائی قطرے کو ضائع نہ کیا. کیا کسی قطرے سے آدم کو بنایا. یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے بھائی پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا. کسی قطرے سے حضرت آدم کو بنایا, کسی قطرے سے نوح کو بنایا, کسی قطرے سے ابراہیم کو بنایا, کسی قطرے سے اسماعیل کو بنایا, کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا, کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا, کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا, کسی قطرے سے یوسف کو بنایا, کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا, کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا, کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا, کسی قطرے سے ہود کو بنایا. سنی شیعہ بھائیو, میں کتنے نام لیتا رہوں گا, نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے, اتنا وقت میرے پاس ہے. میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں. اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا ہے. آج کا جاہل مولوی ہمیں یہ کہتا پھرتا ہے کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے, جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے. یہ مولوی کی عقل کی بھائی مت ماری گئی ہے. یہ نوکروں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے. بیدار ہونا آپ جیو, صدر سلامت رہو. یہ بھائی نوکروں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے, سرداروں کی چیزیں نوکروں میں ڈھونڈتا ہے. سنی شیعہ بھائیوں, محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا اور تقابل ہی نہیں بنتا, کیونکہ محمد سردار ہے, یوسف ریت ہے. محمد سردار ہے, یوسف ریت ہے. درجات بلند ہو. علامہ ناصر عباس شہید کے وہ کہا کرتے تھے محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا بھائی تقابل نہیں بنتا. لیکن ایک دلیل دیتے ہیں کہ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو پتہ ہی کیا ہے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. ارے جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اکبر حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ آپ جی جس کا زلیخا عاشق ہو آپ جی سرکار خدا سلامت رہے آپ جی آگے چلے سرکار اس سے اگلی بات آپ جی خدا سلامت رہے جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے جانے وہ چہرہ کیسا ہوگا جس چہرے کے عاشق کا نام ہی خدا ہے اللہ اکبر احمد توجہ سرکار محمد کے یہ نوے نصاب آ گئے ہیں آپ سرکار نوے کہ جی سارے حاجی سارے رضی اللہ اہل بیت بھی رضی اللہ آگے منت کر کے کہتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ اہل بیت کو اہل بیت رہنے دیں صحابہ کو صحابہ رہنے دیں سر اٹھاؤ میں جملہ کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے جس کے سینے میں دل دھڑکن میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو جو بندہ چودوں کو بے سوچ مانتے سر اٹھائے آدم کی حقیقت کیا ہے ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ نوح کی حقیقت کیا ہے ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ ابراہیم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ اسماعیل کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ یعقوب کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ یوسف کی حقیقت ہے تو محمد مصطفیٰ کے پسینے کا ایک ایک قطرہ رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ آدم جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو آدم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے نوح جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو نوح کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے ابراہیم جو محمد کا پسینہ ہے تو ابراہیم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے اسماعیل جو محمد کا پسینہ ہے تو اسماعیل کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے مجھے 5 12 14 کی قسم میں جھوٹ بولوں چاہتا ہے معصومی میری شفاعت ہی نہ فرمائے آدم محمد کے پسینے سے بنا سارے علماء نے متفقہ طور پہ آدم کے ساتھ لکھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے اللہ اکبر ہاتھ ہے تو عظمت اہل بیت پہ بلند ہونے چاہیے جو بندہ اہل بیت کا مقروض ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے سخی بھائی راجہ صاحب بابا جی میں کتنے سنی شیعہ بھائیوں نام لیتا رہو اور یہ عزادار اور سنی شیعہ بھائیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہو سمندر کتنے نام سنتا رہے گا میں نتیجہ آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں سارے محمد کے پسینے سے بنے اور ساروں کے ساتھ لکھا علیہ السلام تو بندے کا بچہ بن 14 کو نہ بھوکا کر ارے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اونچے حیدر وقت رکھنا وقت رکھنا عذاب کا بندہ نور چکھا کر لیندہ آخردہ کمی بنیا نال علی دے وقت رکھنا عذاب کا بندہ نور چکھا کر لیندہ ہے جزا کمی بڑھا تارا حکومت چمکی کل نبیاں نے بیا جان دارا سردہ ہے من کر پیاسر دے تمہیں آپ جی ہیں صدا سلامت رہے چلیں آپ نے ربائی پڑھی ہے تو میرا کام ہی نہیں ہے ربائی پڑھنا لیکن یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ جتنے
بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے تو شاکر شجاع بازی، شاکر شجاع بازی. یہ دیکھا نا آپ نے کہ کرونا کی وجہ سے بڑے بڑے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لاکھ، ایک ہوتا ہے کروڑوں کی تعداد میں زائرین امام حسین کربلا معلّہ پچھلے سالوں میں نہیں جا سکے، لیکن پاکستان کی گلی گلی میں منظر دیکھا. اللہ اکبر. سرکار چھوٹے چھوٹے بھائی بچے علم عباس کو بلند کیے ہوئے، نہ لنگر میں کمی آئی، نہ لنگر میں کمی آئی، نہ عشق میں کمی آئی، نہ ماتم کی صدا میں کمی آئی. اسی چیز کو دیکھتے انہوں نے 4 سطر لکھی ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اور جلوسہ میں جا تو تھے مصرے میں پتہ چلے گا. جلوسہ میں جا تے ماتم دی دھمک بھی سوڑ ہونا جس کے سینے میں قبر حسین ہے. جب بندہ حسین کی زواری کو مشتاق ہے وہ بندہ سر اٹھائے. جلوسہ میں جا ماتم دی دھمک بھی سوڑ، ہر ماتمی دے دل وچ الیدا ودائے حسین. ہونا خدا کے لیے ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، مجھے دکھ لگے گا. جلوسہ میں جاؤ تے ماتم دی دھمک بھی سوڑ، جلوسہ میں جاؤ تے ماتم دی دھمک بھی سوڑ. ہر ماتمی دے دل وچ، ہر ماتمی دے دل وچ الیدا ودائے حسین. مہنگائی بھی عروج تے نیازہ دے خرچ دیکھ آدم دے کتنے بال الیدا ودائے حسین. اللہ اکبر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مل کے بولو حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. رات کو شوربہ کھیر حلوہ، آپ جی رات کو شوربہ کھیر حلوہ تو ان ملہ دکھا کھا کے پھیٹ ہو لگے خیبتی بیس تاریخ تو تاریخ خود رسول دی کہٹ ہو. تو کئی چلے پہاڑا سے آلے سٹ کے علی آئے تقدیر آن ریٹ ہو. اور تو کہہ گئے سب منظور سچا جدو ٹکے منافقی. ایک دو تین وچ مولا کیڑا چلے ایک بات میں اسی کہتا چلو. ہم مجلس کے لیے آتے ہیں سرکار کوئی بھی آ کے حسین علیہ السلام کا سخی بھائی آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑا امن امان ہے، ہمارا بڑا اتفاق ہے اور یہاں پر بڑی تبلیغ کی ضرورت ہے. اتفاق کی بات کریں، نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، حقوق اللہ کی بات کریں، حقوق العباد کی بات کریں. مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے کہ سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے. اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. 6666 قرآن کی آیات، 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے. جاؤ قرآن کے ایک آیت پڑھ کے دیکھ لو. قرآن میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ کر ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ جو محمد کے خون کا منکر ہو. حیرت ہو جو سرکار جب کا مہینہ ہے، بات سنیے گا میری. ایک ماں ایسی دیکھی ہے، ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کرتے ہیں، بالکل گھبرانا نہیں. ایک ماں ایسی دیکھی ہے جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی. بزرگوں جو اللہ کے بھائی بزرگوں گھر میں رہتی تھی. ماں بطول ہے جو لفظوں کے خریدار ہے. ماں بھائی بطول اور جو اس کا آنے والا بیٹا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول وہ جو آنے والا بیٹا ہے سرکار وہ کوئی ماسٹر صاحب کوئی عام بیٹا نہیں. اللہ کا رسول ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب امت ہے، صاحب کتاب ہے، آیت اللہ ہے. آگے بھی پڑھو. آیت اللہ ہے،
ماں بطول ہے، سر اٹھاؤ، ماں کون ہے، بیٹا کون ہے؟ ماں کا نام ہے جناب مریم، بیدار ہونا۔ آنے والا بیٹا راجہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کو یام نبی نہیں، اللہ کا نبی، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کتاب، آیت اللہ۔ تاریخ کے فکرے نہ ہو سنی شیعہ بھائیوں، میرا قتل اس بندے پہ معاف ہے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کام کیا تھا؟ بیت المقدس قبلہ اول کے محراب میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ادھر حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا، خود پروردگار کائنات جناب مریم سے مخاطب ہوا اور فرمایا یا مریم اخرجی ھذا البیت العبادہ، بیت العبادہ مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا مریم سر اٹھاؤ، یا مریم، اے مریم چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، یہ ولادت خانہ نہیں۔ سنی شیعہ بھائیوں میرے سارے سوزی بن جاؤ تو میں پروردگار کائنات سے سوال کرنے لگا ہوں، پروردگار تو نے جناب مریم عیسیٰ کی ماں بطول کو اپنے گھر سے پلٹا کے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرگز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تیری توحید وحدت اور قدرت کا فیصلہ ہے کہ کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرگز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کا ذاکر سوال کرنے لگا ہے، پروردگار ایک ماں اور بھی دیکھی ہے جو بیٹی سسرال میں تھی، اسے بلایا گیا۔ بیدار ہونا، جو علی والے ہو سر اٹھاؤ، اسے سارے بولے اسے بلایا، پچھلے سردار اسے جو باہر تشریف فرمائے اسے بلایا۔ سوال تو بنتا ہے بزرگوں کے پروردگار وجہ کون سی ہے کہ آخر یہ عیسیٰ کی ماں کو پلٹایا کیوں، واپس کیوں بھیجا؟ علی کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں؟ کچے پکے میدے والوں کو چھٹی نہیں اٹھ کے چلا جائے، نہ وہ علی سنے نہ اس کو کلیجہ جلے، وہ فکرے پڑھنے لگو، سر اٹھاؤ، پروردگار عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ علی کی والدہ محترمہ کو بلایا کیوں ہے؟ جو بندہ علی سے عشق محبت رکھتا ہے سر اٹھائے، آواز قدرت آئی، سر اٹھاؤ، آواز قدرت آئی، تو نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، اب نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ پروردگار عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ علی کی والدہ محترمہ کو بلایا کیوں؟ آواز قدرت آئی، حسین کا ذاکر ہے، اگر کتاب میں فکرہ پڑا ہے پھر اس پہ غور بھی کر۔ میں نے کہا ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں، عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اسے پلٹایا، جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اسے بلایا۔ اللہ اکبر۔ جعلی تو خدا کا فضل ہے، تجھے کیوں نہ فضل خدا کا، جعلی تو خدا کا فضل ہے، تجھے کیوں نہ فضل خدا کا، جو خدا کہوں تو خطا کروں، سبحان اللہ، خدا کہوں تو خطا کروں، نہ خدا کہوں تو بجا کروں۔ کہتے جب بھی نہ میں تجھ کو سمجھ سکی تو پھر تو ہی بتا تجھے کیا کرنا۔ کہتے سر عرش پہ پہنچے جب مصطفیٰ، سر عرش پہ پہنچے جب مصطفیٰ تو وہاں بھی تیرا ظہور تھا، اسے فاصلہ تو کما کرتا دوسری کی ربے کرتا۔ وہ کہتے تیرا نام لیتے ہی یا علی آئی شانتی گئی بے کلی، تجھے میں بھی اتنا ہوں جانتی، تو ہے فاطمہ کا درد پتی، اے بلال تیری سلامتی، جو عدو ہے تیرا وہ جانتی، تجھے میں بھی اتنا ہوں جانتی، تو ہے فاطمہ علی نال مقابلے کرتا کل علی جا کوئی کام تو صحیح، علی جمعہ وچ کاوے تو کسے کچی مسیح چ جم تو صحیح۔ موقع کو بھائی ہے تو وہ جو سجدہ جس کے بچے سر اٹھا، پروردگار ہم ہے سنی شیعہ، ہم تو گئے مان کہ علی بادشاہ نازل ہوتے، مگر کیا کریں یہ سرکاری جو کیمرہ ہے جس کی آنکھ ہے چھوٹی سی،
بالکل کیجیے. یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے سرکار، آپ کے نعرے، فیس امپریشنز، ٹھیک ہے، نعرے، صلواتیں، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کے نعرے، ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے. اور کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے. سخی بھائی پڑھا یہاں پہ جاتا ہے، سننا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جاتا ہے. لوگ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کہہ دے کہ علی نازل ہوئے، سر اٹھاؤ، یہ کیسے کہہ دے کہ علی نازل ہو یا نہیں پیدا نہیں ہو، یا علی نازل ہو یا نہیں پیدا نہیں ہوئے. کوئی دلیل اور کوئی ثبوت پیش کر. واضح قدرت تو نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر تکنا نے خدا کے لیے اللہ کی وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا. اس کی حدیث نہیں سنی کہ جب بھی علی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، نبیوں کے سلطان کل بے کل علی کی جانب مڑتے تھے، وجہ اللہ کی زیارت کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے دنیا والوں یاد رکھو، ھذا کتاب اللہ ناطق، ھذا کتاب اللہ ناطق، ھذا کتاب اللہ ناطق. علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے. پھر جا اس نے شیعہ بھائیوں کو بتا دے کہ قرآن ناطق ہو یا ثابت، وہ نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہاتھ سلامت ہے تو بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچا چاول کے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناطق ہو یا ثابت، وہ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے. نبی وہ ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر بار بار کہنے لگا ہے، نطق نہیں کرتا. فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. بچے کو یاد ہے یہ سرکار، ہر بچہ فطرت اسلام پہ بولے پیدا ہوتا ہے. راجہ صاحب، ہر بچہ فطرت اسلام پہ بھائی پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو. اللہ اکبر. اب یہ عقیدے بولیں گے. پھر بھائی جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو، بزرگوں وہ اسے اپنے جیسا بولے بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ بات افتخار حسینی 185 میں کرنے کا حق رکھتا ہے. یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا، بیدار ہونا خدا کے لیے، جو بھائی بزرگوں جس کے گھر میں بھائی آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا. نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے. جو آل محمد کو بے سوچ مان کے سر اٹھا، جو بھائی جس کے گھر میں سخی بھائی آئے گا وہ راجہ صاحب اسے اپنے جیسا بنا دے گا. تو نوکر آپ کا یہ بات حلالیوں موالیوں کی موجودگی میں کہنے کا حق رکھتا ہے. یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا. کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. کوئی کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. کوئی بدمت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. چکرالوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. مرزائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. اہل حدیث کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. بریلوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. دیوبندی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. عزادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. سنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا. اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں آئے وہ اسے اپنے جیسا. سر اٹھاؤ. اور یہی تو وجہ ہے لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا. اللہ اکبر. آیا ہے اللہ کے گھر، ہے نا سرکار. اور جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے چیلنج کے ساتھ، وہ فطرت کے عین مطابق روتے ہوئے آتا ہے. ایسے ہے سرکار لالا جی، روتے ہوئے آتا ہے. بچہ نہ روئے نا تب تک نہ ماں کو مبارک ہونا، نہ باپ کو مبارک سرکار، نہ ماں کو بزرگوں، نہ باپ کو مبارک. بچہ نہ روئے اسے پکڑتے ہیں، تھپ تھپاتے ہیں، مارتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ روئے. اب رونے پر ہر اعتراض کرنے والے مفتی ملوں کے افتخار حسینی
چیلنج کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں رونا بدعت ہے، جرم ہے، گناہ ہے، ذرا اتنا تو پوچھ کے گھر سے پتا آتے ہی پہلا کام جناب نے کون سا کیا تھا؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ مولوی صاحب اس دنیا میں آئے ہیں تو سخی بھائی روتے ہوئے پتہ چلا رونا بدعت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی کی علامت۔ ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے، ہر بچہ خبر بھائی روتے ہوئے، بزرگوں روتے ہوئے آتا ہے، ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے۔ سر اٹھانا، چہرے بھی دیکھ لو، پھر فکرے پڑتے ہیں۔ ہر بچہ کائنات میں سرکار روتے ہوئے آتا ہے۔ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم اٹھ کے خالق عظیم کو گواہ بنا کے ممبر اہل بیت پہ قسم کھا کے جملے افتخار حسینی نوکر کہنے لگا ہے ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے مجھے علی بادشاہ کی ولایت کی قسم، علی کائنات کی واحد ہستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہو کے جملے سماعت فرمائیے۔ علی کائنات کی واحد ہستی ہے بھائی جو آیا بھی ہے وہ رویا بھی نہیں، وہ عام گھر میں بابا جی نہیں آیا بلکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ 13 رجب کو علی کی آمد جوف کعبہ میں ہوئی، 16 رجب کو بلا تشبیر اہل نبوت پہ علی ہے۔ میں بہت بڑا راز آخری جملہ کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ خدا کے لیے۔ 13 رجب کو علی کی آمد، 16 رجب کو اہل نبوت پہ سوار علی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان نے علی سے کہا یا علی ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے، یا علی آپ کیوں نہیں روئے، یا علی آپ کیوں نہیں روئے، یا علی آپ کیوں نہیں روئے۔ اب رہ نبوت پہ علی ہے۔ محمد کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان سے کہا میرے آقا میرے سردار سوال کا جواب دیجئے، جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں میرے آقا آتا ہے وہ روتا کیوں ہے، وہ روتا کیوں ہے، وہ روتا کیوں ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی یاد رکھیے جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے وہ کاظم شاہ جی روتا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عجیب واقعات دیکھتا ہے، عجیب مناظر دیکھتا ہے، سب کچھ بدلا ہوا دیکھتا ہے۔ بدلا ہوا دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے، گھبرا کے بچہ ڈرتا ہے، ڈر کے بچہ روتا ہے۔ اس وقت علی بادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا؟ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اللہ اکبر، مل کے بولو حیدر حیدر۔ مقابلے کرنا ہے وہ خاکی بشر تو ہو کے، علی نال مقابلے کرنا ہے وہ خاکی بشر تو ہو کے۔ علی پاک تے آیا کعبے دے وچ، علی پاک تے آیا کعبے دے وچ، نعرہ حیدری۔ علی نال مقابلے کرنا ہے۔ علی پاک نے آندے کعبے وچ قرآن پڑھیا، علی پاک نے آندے کعبے وچ قرآن پڑھیا۔ تیرے واقعو نہیں دسیا لوگے، تیرے واقعو نہیں دسیا لوگے، وہ شرم دے تینوں آندی نہیں ہوئے، اور جا مادا جتے لکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے علی نو جنم دے کے منہ فرض دا کعبے ال موڑ دیتا۔ اللہ آکھیا جسم میں رکھدا نہیں، جسم نال علی دے جوڑ دیتا۔ کڈیا رب نے مریم نو عیسیٰ واری علی دی کعبے نو توڑ دیتا۔ نبی پاک نے منہ وچ زبان دے کے انم سینے دا سارا نچوڑ دیتا۔ نعرہ حیدری۔ بہت سفر کرنا اور پورا دن مجلس ہے، میں چاہوں تو خالی پڑھنی ہے، سلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ بہت پڑھ لیا، جتنا بھی پڑھا وہ آپ کی خاطر پڑھا، لیکن آپ 2-4 جملے ان پرداداروں کی خاطر کہنے لگا ہوں جو بہت پہلے آتی ہیں، بہت دیر سے جاتی ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، جس بیوی سے آپ اولاد مانگتے ہیں، کاریں مانگتے ہیں، نہ گاڑیاں مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، اسی بیوی سے آج ہائے کی خیرات مانگ لینا، اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔
قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنے ہی حسین کے لیے ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حسین کے سمجھ بھائی لفظ دوبارہ کہیں گے پہلے آکھیں بی بی پہلے ہم نے بعد ہی جاتے ہیں۔ ہاں بہت پہلے آتی ہیں، اور جہاں پہ مجلس ہونا ہوتی ہے نا، ہم تو سوچ کے مجلس میں آتے ہیں، انتظار کروا کے آتے ہیں۔ فلاں ذاکر آئے گا تو مجلس سنیں گے، فلاں خطیب آئے گا تو مجلس میں جائیں گے۔ بطول کے زخم پہلو کی قسم ہے، رونے والوں ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، اور رونے والوں ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے، اور ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے، اور رونے والوں صبح کی نماز بھی اس مقام پہ پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے۔ ابھی آپ مجلس سن کے ماتم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، عزادار و عزا خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا، آپ چلے جاتے ہیں، لیکن محمد اور علی کی بیٹی اور رونے والوں اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے، اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزادار اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلے سے اٹھ جاتا ہے، سوال کیا کرتی ہے؟ اماں یہ تھاڑے مار کے رو رہے تھے، یہ ماتم کر کے رو رہے تھے، اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پر سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزادار بطول فرماتی ہے زینب عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے، رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ ہاتھ سلامت ہے تو ماتم شبیر کے لیے بنے ہیں۔ ایک روایت پڑھنی ہے، میری یہ جرت نہیں، بس آج بہت طرف چلا گیا ہے، جرت ہی نہیں، کتنے سادات اور للہ مجھے معاف کرنا، میری یہ جرت نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بی بی کا دربار پڑھوں، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ بی بی کا بازار پڑھے تو سید ذاکر پڑھے، بی بی کا دربار پڑھے تو کوئی سید عالم پڑھے۔ میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے اتنا کہوں گا، عزاداران امام مظلوم کربلا یہ کون سی بی بی ہے؟ رونے والا وہ بی بی ہے جو 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ شرما کے نور اللہ غریب کی غربت پہ چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں، اگلے موڑ پہ خود واپس کر دوں گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اپنی ماں و بہنوں کے حصے کا فکر پڑھنے لگا ہوں، جس کے سینے میں قبر حسین ہے اس کی بے ساختہ ہائے نکلنی چاہیے۔ ام المصائب بی بی، محرومت المسلط بی بی کے مصائب پہ عزادار و قافلہ کربلا سے چلا، اور رونے والوں 36 شہروں سے گزرا، 72 بازاروں سے گزرا، اور رونے والوں بازار شام سے گزرا، دربار شام سے گزرا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، قافلہ دربار شام سے گزرا۔ جس بندے نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے، عزادار و قافلہ گزرا، رونے والوں مہینہ 1 گزرا، مہینے 2 گزرے ماتم کر کے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، مہینے 6 گزر گئے۔ ہم ماتمیوں 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے، ایک دکاندار سے کہتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور وہ چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے۔ آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر شام کی ان گلیوں سے ہوا تھا، اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو، کسی دیوار پہ زینب، کسی پہ سکینہ کا خون، کسی پہ اکبر کی ماں، کسی پہ قاسم کی ماں،